السلام علیکم۔ آج ہم جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال واقعوں سے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہیں۔ آج ان کے ہی میں آپ کو کچھ واقعات بتاؤں گی۔ پہلا واقعہ کہ یہودی چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ سنہری دوپہر تھی، مدینے کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہودیوں کے زبان پر ایک شرارت کا نقش بن رہا تھا۔ انہوں نے ایک چال سوچی۔ یہودیوں نے کون سی چال سوچی؟ یہودیوں نے سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہودی اور ان سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس بات کا ثبوت دو، ہمارے ساتھ چلو۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگل کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک خونخوار درندہ جو کئی انسانوں کو چیر چکا تھا بھوکا بیٹھا تھا۔ یہودیوں نے کہا، جاؤ اس کے قریب جاؤ، اگر تم نبی ہو تو بچ جاؤ گے ورنہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پرسکون تھا۔ جب آہستہ آہستہ درندے کے قریب بڑھے، وہ درندہ جو سب کے لیے موت تھا، جو ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اچانک اس کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ جھک گیا، پاؤں زمین پر جم گئے اور سجدے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! ہر طرف سکون چھا گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہودیوں کے چہرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگل میں بھیج دیا کہ دیکھو وہ درندہ جو کئی سالوں سے بھوکا بیٹھا ہے، اس کے پاس ہم نے بھیج دیا، لیکن اس درندے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک کر ایمان کو تازہ کر دیا، کیونکہ درندہ بھی جان گیا تھا کہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ رحمت العالمین تشریف لائے ہیں۔ اور ان یہودیوں کے منہ لال پڑ گئے، لال سرخ ہو گئے جو ایسا کر رہے تھے۔ اب دوسرا واقعہ، ہرن اور رحمت کی آغوش کا۔ گرمی کا دن تھا، دھوپ تپ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ اچانک ہی ایک آواز آئی اور ایک زخمی ہرن جھاڑیوں میں پڑا تھا اور جھاڑیوں سے نکلا، تھکا ہوا، پیاسا اور زندگی سے ہارا ہوا۔ کچھ لوگ اس پر ہنس رہے تھے، کچھ اسے پتھر مار رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر میں سب کچھ جان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے، زمین پر بیٹھ گئے اور آہستہ سے فرمایا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے درد ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ہاتھ ہرن کے زخموں پر رکھا اور دعا فرمائی اور کہا کہ جو ہرن موت کے قریب تھی اچانک اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جسے شکریہ ادا کر رہا ہو، پھر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہی تو رحمت ہے جو انسانوں کے لیے بھی ہے اور جانوروں کے لیے بھی ہے، پتھروں، درختوں اور زمین آسمان کے لیے بھی ہے۔ وہ تو سب کے لیے آئے تھے، وہ ہم پیغمبر تھے جنہوں نے ہمیں ہر چیز کا سبق دیا کہ اللہ کی مخلوق، یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ بھی محبت، رحم اور نرم دل سے پیش آیا کرو۔ خدا حافظ۔